بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. سر تقریباً 33,000 پاکستانی ایران میں مقیم ہیں. ان میں سے کتنے ایسے ہیں جنہوں نے پاکستانی سفارت خانے سے رابطہ کیا ہے کہ انہیں واپس پاکستان بھیجا جائے؟ جی السلام علیکم، تھینک یو. اصل میں ایران بہت بڑا ملک ہے اور یہ پورے ایران میں پھیلے ہوئے ہیں ہمارے نیشنلز. ہماری ایک بہت بڑی جو تعداد ہے وہ سیستان بلوچستان کے ریجن میں رہتی ہے، جیسے زہدان ہے، چابہار ہے، بندر عباس ہے، تو وہ وہاں پہ لارجلی سیٹلڈ ہیں. اس طرح ہمارے اسٹوڈنٹس ہیں جو ایران میں ہیں. اس طرح کچھ ریلیجس ڈیووشن کے ساتھ لوگ پڑے ہیں قوم میں. تو یہ سارے پھیلے ہوئے. ہمیں جو رابطہ کیا ہے، رابطہ تو میں آپ کو بتاؤں پچھلے 1.5-2 ماہ میں ہزاروں لوگوں نے کیا ہے. لیکن ابھی ایویکویشن کے لیے ہم نے تقریباً ایمبیسی کے تھرو ایویکویشن کی ہے رفلی 1200 کے قریب. لیکن اس کے علاوہ ہم نے بہت زیادہ ایویکویشن میں لوگوں کو فیسیلیٹیٹ کیا ہے جو اپنے اون پہ جانا چاہ رہے تھے کہ وہ کیا بیسٹ طریقہ ہے، کیا روٹ ہے، گورنمنٹ کی جو لیگل ریکوائرمنٹس ہیں وہ کیا ہیں، حفاظتی اقدامات کیا کیے جا سکتے ہیں. تو وہ بھی چیز کافی بڑا نمبر ہے لوگوں کا. صحیح. اور سر یوزلی کیا پروٹوکول ہوتا ہے اس قسم کی سچویشن میں؟ کس طرح سے پروسیس کیا جاتا ہے اس ساری صورتحال کو؟ یہ کل منصور علی خان نے بھی پوچھا تھا. بڑا یہ امپورٹنٹ کویسچن آپ نے پوچھا ہے. آپ کو میں تھوڑا سا کانٹیکسٹ دیتا ہوں. اب بہت زیادہ ہم نے راؤنڈ دی کلاک 24/7 ایک یونٹ قائم کیا ہوا ہے ایمبیسی میں. اس میں 6-7 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. انہیں ٹیلی فون کالز آ رہی ہیں. ٹیلی فون کال کے تھرو وہ ایک ڈیٹا ہم نوٹ کر رہے ہیں. پاسپورٹ نمبر کیا ہے، کس جگہ پہ ہیں. اس کے بعد ہم وہ کمپیوٹر اس میں سارے کمپیوٹر میں اس کو ایڈ کرتے ہیں. اس کے بعد ہم بسوں سے کانٹیکٹ کرتے ہیں اور پھر بسوں کو ہم ایک کنورجنگ پوائنٹ دیتے ہیں کہ یا وہ ایمبیسی میں آ جائیں یا جو جس یونیورسٹی میں ہے وہاں پہ بسیں چلی جائیں. صحیح. اور یہ سارا کام ہو رہا ہے فون کے اوپر، کیونکہ انٹرنیٹ تو چل نہیں رہا بہت زیادہ جگہوں میں. تو یہ بڑا کمپلیکس لاجسٹیکل آپریشن ہے جس کو ہم کر رہے ہیں. صحیح. اور سر فضائی راستے تو بند ہیں، تو پھر کس طرح سے پاکستانیوں کو واپس بھیجا جا رہا ہے پاکستان میں؟ جی وہ پرنسپلی زہدان کے تھرو جو پاکستان ایران کا مین بارڈر ہے، زہدان تافتہ، پھر گدریندان ہمارا بارڈر ہے جو پاکستان ایران کے بارڈر پہ ہے. پھر کچھ ایویکویشن ہم کر رہے ہیں آذربائیجان کے تھرو بائی روڈ. اور یہ میں بتاتا چلوں آپ نے پروسیس سے کہ آج آذربائیجان والا جو بارڈر ہے وہ ایران کی سائڈ سے بند تھا، اس لیے کچھ پاکستانی ابھی بارڈر کے اوپر ہی ہیں. وہ پاسبلی کل کھلے گا تو پھر وہ آگے جائیں گے. صحیح. اور سر حکومت کس طرح سے کوآپریٹ کر رہی ہے؟ کیا میکینزم ہے اس میں؟ حکومت کی بہت بڑی کوآپریشن ہے. آنریبل پرائم منسٹر، آنریبل ڈپٹی پرائم منسٹر، فارن سیکرٹری، ان سب کی انسٹرکشنز ہیں. فارن سیکرٹری کے ساتھ میں ریگولرلی ان کانٹیکٹ ہوں جو وہ ہم کو بتا. سر ایرانی حکام کے ساتھ کوارڈینیشن کا کیا میکینزم ہے؟ حکام کو تو یہ کہ یہاں پہ تو 7 دن کی چھٹی ہے اور تہران کمپلیٹلی ڈیزرٹڈ ہے، تو ان کے ساتھ رابطہ صرف فون پہ ہے. جی صحیح. کوئی ڈائریکٹ انٹریکشن سیکورٹی کی وجہ سے بھی اس طرح نہیں ہے. صحیح. سر لائف کتنی ڈسٹرب ہوئی ہے تہران میں جنگ کی وجہ سے؟ اس میں آپ کو بتاؤں کہ ایران ورچولی بند ہے. مطلب میں ایک اکثر مثال دیتا ہوں کہ مجھے اپنے دفتر سے گھر جانے پہ 90 to 100 منٹ لگتے تھے، اب 10 سے 12 منٹ لگتے ہیں. صحیح. سو جہاں پہ ٹریفک بہت زیادہ ہوتی تھی لیکن سارا تہران حال ہی ہے. صحیح. اور سر جسٹ ان کیس خدا نخواستہ اگر سچویشن خراب ہوتی ہے تو جو عملہ ہے اس وقت پاکستانی ایمبیسی میں، اس کو عارضی طور پر کمی کرنے کا کوئی میکینزم ہے؟ کہاں پہ شفٹ کیا جائے گا لوگوں کو جن کی ضرورت نہیں ہے؟ جیسا کہ ہوتا ہے کہ جب کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے تو جن لوگوں کی ضرورت نہیں ہوتی انہیں کسی اور جگہ منتقل کر دیا جاتا ہے. تو اگر کوئی ایسی سچویشن ہوتی ہے ایران میں تو کیا آپ لوگوں کے پاس پلان ہے؟ اس پہ ڈپٹی پرائم منسٹر اور فارن سیکرٹری بہت کنسیڈریٹ ہے. وہ تھرو آؤٹ اس کو ایویلویٹ کر رہے ہیں سچویشن کو. میں انہیں ہر ڈیلی بتاتا جا رہا ہوں کہ سچویشن کیسے ہے. تو جو سچویشن ایوالو ہو رہی ہے اس کے مطابق ہم فیصلے کرتے جا رہے ہیں. صحیح. سر اوور آل آپ سے جاننا چاہوں گی کہ آپ کو مذاکرات ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں یا آپ کو سچویشن مزید خراب ہوتی نظر آ رہی ہے؟ میں اس پہ تو کمنٹ نہیں کرتا، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ پیس اور اسٹیبلٹی ہو اور جو کنڈیشنز آف کانفلکٹ ہے وہ ایلیمینیٹ ہوں. صحیح. صحیح. اور سر پاکستان کا ممکنہ کردار آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ وہ آپ نے کل ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی پریس بریفنگ بھی دیکھی ہے، اس پہ انہوں نے بڑا کلیئرلی آرٹیکولیٹ کیا ہے کہ پاکستان کی کیا ایسپیریشنز ہیں اور پاکستان کی کیا ایفرٹس ہے اور پاکستان کانفلکٹ کو میٹیگیٹ کرنے کے لیے کیا کیا اسٹیپس لے رہا ہے. بہت شکریہ سر پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے.
ناظرین، آپ نے پاکستان کے سفیر کو سنا اور انہوں نے موجودہ صورتحال سے آگاہ کیا. ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ایران میں موجود پاکستانیوں کو کس طرح سے فیسیلیٹیٹ کیا جا رہا ہے. اور اب پروگرام میں بات ہوگی ایران جنگ کے تناظر میں خطے کی تیزی سے تبدیل ہوتی صورتحال پر اور اس کے ممکنہ اثرات پر، جس کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ماہر بین الاقوامی امور شہریار خان صاحب نے. بہت شکریہ پروگرام میں اپنا قیمتی وقت دینے کے لیے. یہ جو جنگ ہے اس کو 5 روز کا تصور کیا گیا تھا کہ میکسیمم 5 روز تک چل سکتی ہے، لیکن آج 6واں روز ہے. ہاؤ ڈو یو ڈیکوڈ اٹ؟ اچھا، انیشلی سب سے بڑی کنفیوژن تو یہ آ رہی ہے اس جنگ میں کہ پہلے یو ایس ایڈمنسٹریشن نے اپنے آبجیکٹیوز ہیں وہ کلیئر نہیں کیے. اب یہ جنگ سٹارٹ ہونے سے پہلے 2-3 جو آبجیکٹیوز ہیں وہ سامنے آئے. اس میں پہلا آبجیکٹیو یہ تھا کہ ایران کو نیوکلیئر ویپنز نہیں ملنے چاہیے. اس کے بعد دوسرا آبجیکٹیو جو ہے جو ڈسکس ہوا وہ ریجیم چینج کے اوپر تھا. اور جب یہ جنگ سٹارٹ ہوئی اس ٹائم پہ ایک اور آبجیکٹیو آ گیا کہ یہ ہم نے پری ایمپٹیو سٹرائک کی ہے. اس کے اوپر لوگوں نے جب کویسچن کیا ایڈمنسٹریشن کو کہ آپ کا پری ایمپٹیو سے کیا مطلب ہے، انہوں نے یہ کہا کہ کیونکہ ہماری نیگوسیشن چل رہی تھی اور ہمیں یہ لگا کہ یہ ہمارے اوپر اٹیک نہ کر دیں تو ہم نے اس کو پری ایمپٹ کرنے کے لیے ان کے اوپر پہلے اٹیک کر دیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ یہ والا نیریٹو جو ہے عراق وار کے اوپر بھی چلا تھا. انہوں نے پری ایمپٹیولی اٹیک کیا کیونکہ انہوں نے یہ کہا کہ جو صدام ایڈمنسٹریشن ہے اس ٹائم پہ ان کے پاس ویپنز آف ماس ڈسٹرکشن ہے اور اس سے پہلے کہ وہ ہمارے اوپر اٹیک کریں ہم نے ان کے اوپر اٹیک کر دیا. بٹ ڈیورنگ مذاکرات یہ ہوا. جی، ہاؤ ڈو یو سی دس کہ آپ ایک مطلب ملک کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں اینڈ دین یو اسٹارٹڈ، مطلب آپ نے ایک وار شروع کر دی ان کے اوپر. یہ کیا مطلب اس طرح کی مثالیں بہت کم ملتی ہیں مذاکرات کے دوران اٹیک کر دینا؟ دیکھیں میرا اپنا جو انالیسز ہے وہ تو ڈیفرنٹ ہے، جو مذاکرات والی جو ڈیبیٹ ہے اس سے کافی ڈیفرنٹ ہے. میرے خیال سے تو یہ جو اٹیک تھا یہ بہت پہلے ڈیسائیڈ ہو چکا تھا. صحیح. اور مذاکرات جو تھے وہ صرف بہانہ تھے، اسموک اسکرین تھے. اور یہ جو ہے ایک پیٹرن نظر آ رہا ہے ہمیں. اس سے پہلے یہ چیز حماس کے ساتھ بھی ہو چکی ہے. اس بار بیسکلی میرے خیال سے یہ جو جنگ ابھی چل رہی ہے یہ جنوری میں ہو جانی چاہیے تھی. اس ٹائم پہ جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کو انالیسس دیا گیا ان کی ملٹری کی طرف سے کہ وی آر ناٹ ریڈی. اس ٹائم پہ ان کے جو بحری بیڑے تھے، ایئر کرافٹ کیریئرز تھے، جو ساری کی ساری ٹروپ موومنٹ تھی وہ بڑی ڈسٹریبیوٹڈ تھی. کچھ جو تھے وہ بیسکلی ملیشیا کے پاس تھے، کچھ یورپ کے اندر تھے. تو آپ کو یاد ہوگا کہ نیوز کے اندر آنا شروع ہو گیا تھا کہ یہ سارے بحری بیڑے جو ہیں وہ اب بیسکلی گلف آف عمان کی طرف موو کرنا شروع ہو گئے. تو اس ٹائم پہ آبویسلی جب ریجنل پاورز ہوتی ہیں وہ ہمیں نظر بھی آ رہا ہے، جیسا بحرین ہے، عمان ہے، UAE ہے، قطر ہے، ان کو بھی یہ آئیڈیا ہو گیا تھا کہ اگر اس علاقے میں جنگ چھڑ گئی تو ان کو بھی کافی نقصان ہوگا، کیونکہ ان کے اکنامک انٹرسٹس ہیں، ان کے سیکیورٹی انٹرسٹس ہیں، ان کے بزنس انٹرسٹس ہیں. تو انہوں نے یہ ایک ڈپلومیٹک ایفرٹ سٹارٹ کی کہ ہم کوئی اپنا کردار پلے کر سکیں کہ یہ جنگ نہ ہو. صحیح. میرے خیال سے ایران کو ملا کے باقی سارے جتنے بھی سٹیک ہولڈرز ہیں اس ریجن کے ان ساروں کو پتہ تھا کہ جنگ آ رہی ہے. صحیح. تو یہ جو مذاکرات نیو یارک ٹائمز ہے وہ تو اس کی کچھ اور جسٹیفیکیشن دے رہا ہے. وہ تو یہ لکھ رہا ہے کہ CIA کو ایک انٹیلیجنس ملی تھی کہ آیت اللہ خامنہئی اس وقت کہاں موجود ہیں، تو اس وجہ سے ان لوگوں کو ان کے اوپر اٹیک کرنا پڑا. ایک وہ موقف ہے، ایک آپ کا موقف ہے، کون سا صحیح ہے؟ دیکھیں جو امام خمینئی والی جو آپ نے ابھی نیریٹو بتایا ہے ان کی موومنٹ تو پچھلے 1 سال سے ان کو پتہ ہے. صحیح. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلی دفعہ بھی جب انہوں نے اٹیک کیا تھا ایران کے اوپر نیوکلیئر انسٹالیشنز کے اوپر 12 دن پہ، اس میں ٹرمپ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے بڑا کھلا بیان آیا تھا کہ ہمیں بہت اچھی طرح پتہ تھا کہ اس ٹائم پہ جو سینئر لیڈرشپ ہے ایران کی وہ کہاں موجود ہے، لیکن ہم نے جان بوجھ کے ان کے اوپر اٹیک نہیں کیا اور اس دفعہ کر دیا. تو اس کے علاوہ جو نیو یارک ٹائمز کا آپ دے رہی ہیں ریفرنس، اس کے علاوہ اور بہت ڈھیر سارے پبلیکیشنز ایسی آئی ہیں جس میں اسرائیل نے بڑے اوپنلی یہ کہا ہے کہ ہماری وہاں پر آن گراؤنڈ اتنی پینیٹریشن ہے کہ ہمیں جو ایران کا جو کیپٹل ہے تہران اس کے بارے میں اتنا ہی پتہ ہے جتنا تیل اویو کے بارے میں پتہ ہے.